اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، والدین اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان کو دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے، جن کی موجودگی ہماری زندگی کو خوبصورت ترین بنا دیتی ہے۔ والدین اولاد کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں جو کوئی بھی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں۔ والدین کی دعائیں ان کے زندہ رہتے بھی اولاد کے حق میں ہوتی ہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کی دعائیں ہمیشہ اولاد کے ساتھ رہتی ہیں۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ سب سے دل سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کر دیں اور ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے اور انہیں جنت الفردوس نصیب ہو۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا بے حد مشکور رہوں گا۔ شکریہ۔ ہمارا آج کا موضوع حسین عورت کا قصہ۔ صبر ایک عظیم نعمت اور بڑی قیمت وقت ہے۔ یہ انسان کو مشکل حالات اور آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے مشکلات اور تکلیفوں کے باوجود تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا۔ صبر کا بہترین مظاہرہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ انہوں نے کفار کی طرف سے دی گئی تکالیف پر کبھی بھی بد دعا یا ان کی بربادی کا مطالبہ لبوں تک نہیں آنے دیا، بلکہ ہر تکلیف کو صبر سے برداشت کیا۔ میرے پیارے سامعین، میں بھی آج آپ کو صبر سے متعلق ایک عورت کا قصہ سناتا ہوں، جس نے اپنا سب کچھ کھو کر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ میں طواف کر رہا تھا، میری نگاہ ایک ایسی حسین عورت پر پڑی جس کا چہرہ حسن چمک رہا تھا۔ میں نے کہا، واللہ ایسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ اس کے چہرے کی ساری رونق اس وجہ سے ہے کہ اس کو کبھی کوئی رنج و غم نہیں پہنچا۔ اس نے میری بات سن لی، کہنے لگی، تم نے یہ کیا کہا؟ واللہ میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں اور میرا دل فکروں سے اور آفتوں سے زخمی ہے، اور کوئی بھی میرے غموں میں میرا شریک نہیں رہا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، میرے خاوند نے قربانی کی ایک بکری ذبح کی۔ میرے 2 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ دودھ پیتا میری گود میں تھا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، میں تجھے بتاؤں کہ ابا نے بکری کس طرح ذبح کی؟ اس نے کہا، بتا۔ تو اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر دیا۔ پھر وہ اس کو ذبح کر کے ڈر کے مارے بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو بٹھا کر دروازہ تک گئی کہ شاید خاوند کا کچھ پتہ کسی سے ملے، تو وہ بچہ گھسیٹتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچا جو چولہے پر رکھی ہوئی جوش سے پک رہی تھی۔ اس کو جو اس نے ہلایا وہ پکتی پکتی اس پر گر گئی، جس سے اس بچے کا سارے بدن کا گوشت جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خاوند کے گھر تھی۔ اس کو جب اس سارے قصے کی خبر پہنچی تو وہ خبر سن کر زمین پر گر گئی۔ اسی میں اس کی بھی موت مقدر تھی، وہ بھی مر گئی۔ مقدر نے ان سب کے درمیان مجھے اکیلی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، ان مصیبتوں پر تجھے کس طرح صبر آیا؟ وہ کہنے لگی کہ جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کرے گا، وہ ان دونوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ پائے گا۔ صبر کا انجام محمود ہے اور بے صبری پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد کی چیز ہے، اور اگر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو کرتی۔ میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا کہ اگر وہ مصیبتیں سخت پہاڑوں پر پڑتی تو وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسوں پر قدرت پائی، بس ان کو نکلنے سے روک دیا۔ اب وہ آنسو اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔